لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صلوات پڑھ دے محمد. قرآن مجید کے مطابق مومن وہ ہیں کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل مائل ہوتے ہیں، اور آیات الہی کی جب تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. قرآن مجید ذریعہ ہدایت ہے، قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید انسانوں کو خواب غفلت سے جگاتا ہے، انسان کو انسانی سعادت اور کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، غرض انسان کو خدا تک پہنچا دیتا ہے. اور آیت عظیم الہی مولا ابا عبداللہ الحسین کا وجود مبارک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جن کے نام سے یہ فرش منسوب ہے اور جن کی زیارت اور جن کے ذکر سے یہ تاریخیں منسوب اور مربوط ہیں، آپ کا وجود مبارک، آپ کی ذات مقدسہ ذریعہ ہدایت ہے، ذریعہ نجات ہے، اور انسانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے، انسان کو خدا تک پہنچانے کے بہت بڑے وسیلے کا نام ہے امام حسین. قرآن مجید کو اگر عملی صورت میں پریکٹیکل طریقے سے مفہوم کو عمل میں ادا کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جو موضوع ہم آپ کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، قرآن مجید کی عملی تصویر، بولتا قرآن، زبان سے بولتا ہوا نہیں بلکہ عمل سے نظر آتا ہوا قرآن، امام حسین اور امام حسین کی قربانی اور کربلا کی تحریک ہے. قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن جگا دیتا ہے، بیدار کرتا ہے، غفلت میں پڑے ہوں کو ایسے متنبہ کر دیتا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اردو میں مجلس بھی ہو تو سادی اردو استعمال ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص اصطلاح استعمال کرنی پڑ جاتی ہے. تنبہ اور توجہ میں بہت فرق ہے. بیدار کر دینا، متنبہ کرنا. اب میں اس ٹرمینالوجی میں اور اصطلاحات کی بحث میں نہیں جاؤں گا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا، ورکنگ ڈے ہو اور کوئی بہت بڑی خاص شہادت کی مناسبت یا خاص تاریخ نہ ہو، اور جو صرف مجلس کے ثواب اور سننے کے شوق میں آتے ہیں تو ان کا حق زیادہ بنتا ہے، تو زیادہ دلچسپی سے ان کو سنانے کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ مناسبت پر آنا بھی بڑی توفیق ہے، کم بات نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مناسبتوں پہ توفیق نہیں پاتے ہیں. مناسبت پہ تاریخ میں آنا بھی ایمان کی حرارت کی نشانی ہے، مگر مسلسل وابستہ فرش اعضاء سے رہنا اس درسگاہ سے سیکھنے کا شوق کا اظہار ہے. تو یہاں سے ظاہر ہے کہ زیادہ حق بنتا ہے
جو لوگ ویک ڈیز میں مصروف زندگی میں سے یوں تو سب وقت نکال رہے ہوتے ہیں، مگر خاص طور سے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد کی بارگاہ میں۔ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن جگاتا ہے، آمادہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے، تازگی عطا کرتا ہے۔ نبیوں کا کام بھی یہی ہے۔ مولا کائنات نے کہا نبیوں کا کام یہ ہے لِيُثِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ، عقلوں کے دفینوں کو ابھارنا، جو فطرت میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ابھارنا، یا کبھی زندگی کی مصروفیات نے یا مادہ پرستی نے یا دنیا داری نے انسان کی پاکیزہ فطرت پر جو اندھیروں کے پردے لگا دیے ہوں، جو غبار ڈال دیے ہوں، ان کو ہٹانا یہ قرآن کا بھی کام ہے، یہ نبیوں کا بھی کام ہے۔ اور حسین کربلا میں قرآن کے بھی وارث بن کر آئے ہیں، انبیاء کے بھی وارث بن کر آئے ہیں۔ اسی لیے ہم زیارت وارثہ میں نبیوں کو ان کے صفات اور کمالات کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ کل میں یا پرسوں کی مجلس میں اشارہ کروں گا۔ امام حسین وارث ہیں سب کے، تو یہاں جگانا ہے، دفینوں کو ابھارنا ہے، پاک فطرتوں کو لوٹانا ہے۔ قرآن مجید سن کر کبھی کسی نے قرآن کی ایک آیت سنی، اس کے وجود میں انقلاب آ گیا۔ کبھی کسی نے ایک آیت نہیں چند آیتیں سنی، کبھی کسی نے کچھ اور زیادہ کئی بار قرآن سنا تو اس پر اثر ہوا۔ اثر لینے والوں کی کیفیتیں بھی الگ ہیں، مگر قرآن اثر دیتا ضرور ہے اثر لینے والوں کو۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اثر لینے کے قابل نہیں ہوتے، تو یہ قرآن کی کمزوری نہیں ہے، یہ اثر لینے والوں کی مجبوری ہوتی ہے، کچھ بدلنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے کربلا، امام حسین، سوئے ہوں کو جگانا، بیماروں کو علاج کرنا، روحی بیمار کو، اور بے ہوشوں کو ہوش دینا، اور وہ مردہ جو زندہ ہونے کے قابل ہوں زندگی دے دینا۔ اس پر غور کریں اور اسی نقطے پر غور کریں۔ دیکھیے ائمہ معصومین کی زندگی میں ہم کو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ آج کی گزری ہوئی تاریخ بھی 8ویں امام کی سے نسبت رکھنے والی تاریخ تھی۔ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پہ سنگ دل، بہت سخت مزاج ظالموں کے پاس امام کو قید رکھا جاتا تھا۔ آپ کو 7ویں امام کی زندگی میں اور بہت سے واقعات پہلے 5ویں امام، 4تھے امام کے حوالے سے بھی آپ کو ملیں گے۔ حالات امام حسن کے زمانے کے الگ تھے، لیکن یہ بہت کامن ہے، یہ بات آپ لوگ مسلسل پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ بہت سخت اور سنگ دل، بڑے نہایت ہی شریر قسم کے ظالموں کے پاس امام کو قید میں رکھا جاتا۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے خصوصاً 7ویں امام کے زمانے میں، بد چلن بد کردار کنیز کو جہاں پہ امام کو قید کر کے رکھا گیا تھا، امام کے قریب بھیجا گیا کہ شاید کوئی موقع پا کر امام کو بدنام کر دیں، کوئی بات ایسی رسوائی کی پیدا کر دیں۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو سنگ دل ظالم ہوتے تھے، جو شریر قسم کے، یا اور سادی زبان میں شاید یہ لفظ کتنا مناسب ہے، غنڈا ٹائپ کے لوگ، بے رحم لوگ، جن کے اندر رحم نہیں ہوتا، ایسے قسم کے لوگوں کے پاس بھی جب امام کو قید رکھا جاتا، یا بد چلن فاسق غلام یا کنیز کو امام کے پاس بھیجا جاتا، تاریخ کے کئی واقعات ایسے، میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ جہاں پر کچھ دن کے بعد ظالم حکومت کی طرف سے پیغام آتا، انفارمیشن پوچھا جاتا کہ بھئی رپورٹ کیا ہے، کیا ہوا، وہ سختی کرنے والا سنگدل ظالم کا کیا ہوا، اس نے قتل کر دیا امام کو، وہ جو کنیز گئی تھی اس کا کچھ بنا، کچھ تو رپورٹ دی جاتی، واپس میں اطلاع دی جاتی کہ نہیں، جس سنگدل کے پاس آپ نے بھیجا تھا وہ خود شب زندہ دار بن گیا، دن کو روزے رکھتا ہے۔ جس کنیز کو، جس بد کردار اور فاسق شخص کو یا خاتون کو یا کنیز کو امام کے پاس بھیجا گیا، وہ اتنی عبادت گزار، پرہیزگار، عابدہ الہی بن گئی ہے کہ اب اس کی زبان پر صرف سبوح قدوس سبوح قدوس کا ذکر ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کروں، اگر ظرف ہو تو قرآن بھی امام بھی وہ ہوتا ہے کہ جو پتھر کو ہیرا بنا دے۔
اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بننے کے قابل نہیں ہوتے. تو مجھے کہنے دیجئے, ہم کو صرف یہی نہیں دیکھنا ہے کہ ایک شب عاشور حر بن کر کے آیا تھا, بلکہ تاریخ ائمہ میں بہت سے ایسے کردار ملتے ہیں کہ جو حر بننے کے قابل تھے, ان کو ائمہ معصومین نے حر بنایا ہے. یا میں دوسرے لفظوں کو عرض کروں, دوسری تمثیل دوں, ہم نے یہ دیکھا, زیادہ غور کیا کہ ڈوبے ہوئے سورج کو امام پلٹا دیتا ہے, بے شک امام کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیتا ہے, بے شک وحشی جانوروں پر امام کی امامت کا اثر ہوتا ہے, بے شک, مگر اس بات کو بھی دیکھیں کہ جن کی فطرت غروب ہو چکی تھی, وہی لفظ غروب استعمال میں کروں, سورج کو ڈوبے ہوئے بھی پلٹاتا ہے امام, اور جس پاکیزہ فطرت کو غروب آ گیا تھا وہ بھی اگر پلٹنے کے قابل ہو, تو جو پاکیزہ اللہ کی طرف سے پیدا کردہ فطرت تھی اس کو انسان نے اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے اس پر پردہ ڈال کر غائب کر دیا, تو جو بد فطرت کو پاک فطرت میں بدل کر کے ڈوبی ہوئی فطرت کو لوٹا دے اسے بھی امام کہتے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی بارگاہ میں. تو یہ جگانا, فطرت بدلنا, تبدیل کرنا, توجہ کا طالب ہوں, تبدیل ہوتے جانا, چینج ہونا. چینج ہونے کا مطلب کہ کبھی چینج ہونا یعنی مکمل بدل جانا, کبھی یہ کہ نہیں, چینج ہونے کا مطلب آپ آگے بڑھ رہے ہیں. قرآن آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے, میں پہلے ہی دن سے کہہ رہا ہوں. امام حسین کا ذکر آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے, تبدیل ہوتے رہنا. ورنہ یہ عبادت, یہ سجدہ, یہ قیام, یہ رکوع, یہ سجود, اگر صرف ایسی ظاہری کام ہی کرنے ہوتے تو آپ مجھے انصاف سے بتائے کہ وہ جو کفار قریش تھے جو 313 یا اس سے بھی زیادہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, ان کو کوئی پرابلم تھی اللہ کہنے سے یوں کھڑے رہ کے عبادت کرو, یوں خم ہو کے عبادت کرو, یوں سجدے کے عبادت کرو؟ نہیں, مسئلہ صرف ایک ظاہری طور پر پرستش کا اور ایک رسم انجام دینے کا نہیں تھا, فکر کو بدلنے کا تھا. اصل عبادت کا مفہوم ہے فکر کو بدلنا, سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو, تسلیم ہو جانا. جن لوگوں نے اپنی دکانداریاں کھول رکھی تھی ان کے دکان بند ہوتے, جو فکری اعتبار سے پسماندہ تھے ان کو آگے بڑھنا تھا, مفادات سے اوپر اٹھنا تھا, دنیا کے ظاہری نقصانات کے لیے تیار رہنا تھا حق کی راہ میں. یہاں مسئلہ ہو رہا تھا, لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے. ورنہ دین اگر صرف ایسے ہی ورشپ کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, کچھ کر لو, تو یہ کوئی مشکل کام تھوڑی تھا. لا الہ الا اللہ کہہ کر خدا کے حکم کے مقابلے میں سر جھکا دینا, یہ مشکل کام ہو رہا تھا. اس کے لیے لوگ مقاومت کر رہے تھے. اس لیے کہا گیا کہ جو اللہ کی بندگی ہے وہ حقیقت میں انسان کے وجود کو خدا کے حوالے کر دیتی, اور امام جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے, نہ جان اپنی, نہ مال اپنا, نہ خواہش اپنی. میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا, بحث بھی تھوڑا سا اور خشک ہو جائے گی اور وقت بھی نکل جائے گا. اس انسان کی جان, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جب ہم جیسے ہم دائرہ ایمان میں آتے ہیں تو ہماری جان کا خریدار اللہ ہو گیا, ہمارا مال اللہ کا, ہماری زندگی اللہ کی. یہ ہے حقیقی عبادت, تسلیم ہو جانا. تو قرآن مجید میں بھی, اور امام حسین کا کردار, امام حسین کا بہت مشہور فقرہ ہے, کلام ہے, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کا لقلقہ ہے, کہہ دیتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو قل الدیانون, حقیقی دیندار کم ہو جاتے ہیں. ذمہ داری کے احساس کو جگانا اور خدا کی معرفت, حقیقی توحید اگر سمجھنی ہی ہے تو وہ امام حسین کی بارگاہ سے, ان کی قربانی سے ملے گی. ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. تو تبدیل ہوتے جانا, آگے بڑھتے جانا. کیسا انقلاب پیدا کر دیا قرآن مجید نے, رسول اللہ کے کردار نے, کتنا بڑا ریولیوشن اور کتنا بڑا انقلاب, کتنی بڑی تبدیلی آئی. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ دنیا کی بدترین قوم بہترین بن گئی. قرآن مجید کی تلاوت, اور قرآن مجید کی تلاوت بھی زبان بھی رسول کی زبان, اس پر بھی یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. توجہ کریں, زبان رسول کی ہو, کلام خدا کا ہو, زبان امام کی ہو, کلام خدا کا ہو. حالانکہ پھر تلاوت میں بھی فرق ہے. ایک تلاوت رسول اللہ نے کی مکے میں خانہ کعبہ کے اطراف, ایک تلاوت امام حسن مجتبیٰ کی, ایک تلاوت امام زین العابدین کی, ایک تلاوت امام حسین کی. اللہم صلی علی محمد.
تلاوتوں میں خاص طور سے نیزے سے قرآن کی تلاوت، قرآن و اہل بیت کے اتحاد کا ثبوت بھی، اور اپنے صرف زندہ ہونے نہیں، دنیا کو زندگی دینے کی صلاحیت رکھنے کی دلیل نیزے پہ قرآن کی تلاوت۔ اس میں بحث ہے اور یہ بات بالکل واضح بھی ہے کہ معصوم کا جنازہ بھی محترم، مقدس، اور یقیناً ہر معصوم کے جنازے میں اور پیکر اثر میں اتنی صلاحیت تھی کہ قرآن کی تلاوت کرتا، لیکن ویسے رسول اللہ کے جنازے سے قرآن کی تلاوت کی بات تاریخ میں نہیں نقل کی گئی، ویسے امیر المومنین کے حوالے سے نہیں ہے، ویسے امام حسن کے حوالے سے نہیں ہے۔ ساتویں امام نے اپنی شہادت کی گواہی دی جب جسر بغداد پہ جنازے کو رکھا گیا، لیکن امام حسین کا سر نیزے پہ تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی گا؟ بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے اسباب ہیں، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ امام نے ایک تو قرآن اور اہل بیت کے اتحاد کا ثبوت پیش کیا، اور دوسرے یہ کہ ظالم نے کہا تھا کہ تم نے بیعت کا انکار کیا تو میں تمہارے سر کو تم سے جدا کر دوں گا اور میں تم کو ختم کر دوں گا، تم کو مار دوں گا۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ٹیمپرری یزید کی جیت ہوئی تھی، ٹائم بنگ کچھ دیر کے لیے یزید کی جیت ہوئی، بعد امام حسین کی حقانیت واضح ہو گئی۔ حالانکہ جن کے پاس ذرا سی بصیرت ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یزیدیت کو کوئی ظاہری فتح بھی نہیں ملی۔ کیوں؟ نہ بیعت کا جو سوال کیا گیا تھا وہ جواب کے لیے سر جھکا، نہ کسی نے بیعت کی، اور نہ ہی امام حسین کی شہادت کے بعد سلسلہ رکا۔ سر تن سے جدا تو ہو گیا، مگر قرآن مجید کی تلاوت نوکے نیزہ کی بلندی سے یہ ثبوت فراہم کر رہی تھی کہ دیکھو سر تن سے جدا کر سکتے ہو، حسین کو مار نہیں سکتے۔ نہ یہ کہ یہ سر زندہ ہے بلکہ دنیا کو زندگی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ایک تلاوت نیزے پہ، رسول اللہ کی تلاوت کیسی؟ توجہ کا تعلیم دیکھیے، قرآن کا اثر اور امام حسین سے جو اثر لینا ہے۔ قرآن کا اثر کیا ہے؟ رسول اللہ کی تلاوت، بہت مشہور واقعات ہیں کہ جب رسول اللہ کی زبان سے تلاوت کلام مجید ہوتا تو لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں، میجک ہیں، ان کی زبان کا اثر چل جاتا ہے، بہت جلدی اثر ہو جاتا ہے ان کی زبان کا۔ تو لوگوں نے قرآن سننا چھوڑ دیا تھا کہ بھئی جو بھی جاتا ہے دشمن بن کر جاتا مگر دوست ہو جاتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ مدینہ رسول اللہ نے کیوں ہجرت کیا؟ مکہ وطن تھا، مکے میں رسول اللہ 13 سال تک بڑی زحمتوں کے ساتھ، بہت ہی جانفشانی کے ساتھ، سخت جانی کے ساتھ رسول اللہ تبلیغ کا کام انجام دے رہے تھے، توحید کا۔ یہاں تک کہ مدینے کے لوگ آئے۔ کس لیے آئے تھے مدینے کے لوگ؟ کفار قریش سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ کفار قریش کے ساتھ جو مکے کے کفار تھے ان سے ان کا اگریمنٹ تھا، اوس و خزرج کے قبیلوں کا، کہ جب ایک دوسرے کی پرابلم ہو تو ایک دوسرے کو وہ الائنس تھے، وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے جنگوں میں۔ تو مدینے کے لوگ آئے تھے کہ مکے والوں ہماری مدد کے لیے، ہمارے ساتھ پرابلم چل رہی ہے۔ مکے کے کفار نے کہا، اس زمانے کے جتنے بھی سرکردہ اور بڑے تھے، کہ بھئی ہمارے پاس خود پرابلم چل رہی ہے، اس وقت ہم تم کو ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ توجہ سے ہیں نا ہمارے ساتھ؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ تمہارا ہیلپ کر سکیں، تمہاری مدد کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس خود ایک فتنہ اٹھا ہوا، ہمارے پاس خود پرابلمز چل رہی ہیں۔ کیا پرابلمز ہیں؟ کہا ہمارے پاس ایک شخص ہے جو اٹھ کر آواز دے رہا ہے کہ کسی بت کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، اپنی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے، پرانے رسومات کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، ہمارے باپ دادا سے جو چیزیں چلی آ رہی تھیں ان کی مخالفت کر رہا ہے، وہ ایک خدا کی طرف بلاتا ہے اور اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، اور اس کی یہ چیزیں اور کمال یہ ہے کہ اس کی زبان میں بڑا جادو ہے۔ لہٰذا اب ہم اپنے فتنے کو خود، ہم اپنی پرابلم کو سالو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، چلے جاؤ۔ مایوس ہو کر لوٹتے ہوئے مدینے کے لوگوں نے کہا کہ چلو آ گئے ہیں تو طواف کا سلسلہ پہلے سے تھا تو چلتے ہیں، کم سے کم خانہ کعبہ کا طواف کر کے جائیں گے۔ کہا اچھا خبردار، تم لوگ مدینے سے آئے ہو، آج طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ، وہیں کہیں اطراف ہوتا ہے، اس کی زبان کا جادو سب پہ چلتا ہے، کہیں تمہارے وجود اور تمہارے دل و دماغ اور تمہارے کانوں پر اس کا جادو نہ چل جائے، نہ جانا۔ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، مکہ آئے ہیں تو ہم طواف کر کے جائیں گے، خانہ کعبہ کی طرف جا کر ہی جائیں گے۔ اچھا اگر جانے کی ہی ضد ہے تو ایسا کرو یہ کان میں روئی رکھ کر کے جاؤ۔ واقعات بیان کرنے میں ٹائم نکل جاتا ہے، میں اشارہ کر کے جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے تلاوت کا اثر،
کہا جا رہے ہو تو روئی رکھ کے جاؤ کانوں میں، کان بند کر کے. کہا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، صرف کعبے کی زیارت کر کے نکل جائیں گے، کچھ سنیں گے نہیں. جب باہر نکلے چلنے لگے تو راستے میں ضمیر نے جھنجھوڑا. یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کی فطرت نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے یار، اگر قبول نہیں کریں گے ہم بالکل نہیں مانیں گے ان کی باتوں کو، اس پہ غور بھی نہیں کریں گے، لیکن اب سننے میں کیا لگا ہے، آخر سنیں تو کہتا کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، سننے میں کیا ہے. دیکھیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انسانی انیشیل ابتدائی خصلت ہے. کبھی کبھی ہمارے پاس ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں بھی کہیں کہیں شدت آنے لگتی ہے. شدت نہیں آنی چاہیے. اگر کوئی بات ہمیں پسند نہیں آئی ہے، اگر دین کے خلاف ہے تو اس کی اصلاح کریں، نہیں باقی ہے تو اس پہ شدت میں نہ اتر آئیں. مومن کی خصوصیت ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. مومن وہ ہیں کہ جو بات سنتے ہیں، استماع غور سے سنتے ہیں، لیکن ہر بات جو سنتے ہیں مان نہیں لیتے. باتوں کو ماننے کا معیار ہے قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں باتوں میں ماننا ہے. فیتبعون احسنہ، بہترین بات کو مانتے ہیں. سنتے سب کچھ ہیں لیکن مانتے وہی بات ہے جو سچی ہو. یہ انسان کی فطرت بھی ہے، قرآن کی تعلیم بھی ہے. چنانچہ یہ مدینے کے لوگ خانہ کعبہ کے اطراف گئے اور وہ جو ڈر تھا کفار قریش کو، وہ ڈر وہ اس خواب کی تعبیر ہونے لگی. رسول اللہ کی زبان قرآن کا کلام قرآن کا زبان رسول اللہ کی ایک مرتبہ سنا کلام الہی کو، تو ان کے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ وہیں پر انہوں نے رسول اللہ پر ایمان لایا، وہیں پر رسول کی رسالت کی گواہی بھی دے دی، وہیں سے انویٹیشن بھی دے دیا، وہیں سے رابطہ ہونے لگا، اور یہی سلسلہ چلا یہاں تک کہ انہوں نے پھر مدینہ بلایا رسول اللہ کو. رسول اللہ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. قرآن احساس جگاتا ہے، جہاں ذرہ برابر اثر لینے کی ظرفیت ہو، صلاحیت ہو، قرآن مجید اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے. اور اس کے بعد یہی کیفیت امام حسین کی ہے. بہت سی تلاوت کی اور باتیں ہیں. جعفر طیار کی سربراہی میں گروہ گیا تھا ہجرت کر کے حبش کی طرف، ایتھیوپیا کی طرف. جب کفار قریش نے بہت زیادہ تنگ کیا تو عمرو عاص اور ایک دوسرے کو نمائندہ بنا کر کے کفار قریش نے بھیجا. بعد میں اس نے نقاب اسلام چہرے پہ ڈالا. یہ وہی عمرو عاص ہے کہ جو صفین میں امیر المومنین جب آگے بڑھ رہے تھے تو اس نے اپنا لباس اتار دیا تھا، اور وہ جس کی مکاریاں تاریخ میں شہرہ عالم. تو یہ کفار قریش کا نمائندہ بن کر کے بھیجا گیا حبش کی طرف کہ بھئی ہمارے یہاں یہ کچھ سرپھرے، کچھ فساد مچانے والے لوگ تمہارے پاس آ گئے ہیں اور ان کو سزا دی جائے، ہمیں واپس کیا جائے، جو بھی ان کا ڈیمانڈ تھا. حبش کے بادشاہ نے ان کو بلایا، جعفر طیار کو بھی، اور اس کے بعد پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور کیا کہتا ہے تمہارا نبی رسول. تو جناب جعفر طیار نے، دیکھیے زبان جعفر طیار کی، پھر قرآن کی آیتیں، قرآن کی تلاوت ہوئی، سورہ مریم کی تلاوت ہوئی. تو یہ اس آیت کے پس منظر میں نے جان بوجھ کے سب باتیں عرض کی تاکہ جس آیت کی تلاوت ہو تو کچھ تو اس کی شان نزول بھی بیان ہو. تو حبش کا جو بادشاہ تھا تو مسیحی عیسائی، لیکن اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس کا دل مائل ہو گیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. آیات قرآن کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے دور سے اقرار ایمان بھی کیا اور قرآن مجید کی آیتوں کو قبول کرنے پر تیار بھی ہو گیا اور اس کے دل پر اثر ہوا. اور بھی بہت سی روایتیں. چوتھے امام جب قرآن کی تلاوت کرتے، روایتوں میں ہے صلی اللہ علیہ محمد. امام دوم کے لیے بھی، امام مجتبیٰ کے لیے بھی ہے اور چوتھے امام کے لیے بھی ہے کہ آپ کی زبان مطہر سے جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو لوگ سننے کے لیے کثیر مجمع میں جمع ہو جاتے. یہاں تک کہ اس زمانے کے پانی بانٹنے والے لوگ یا پانی بیچنے والے لوگ گرمیوں کے موسم میں سقہ گلی کوچوں میں پانی بیچتے ہوئے جا رہے ہیں، جب امام کی آواز تلاوت شروع ہوتی تو اپنے کان دیوار کو لگا کر اپنا کام چھوڑ کر کاروبار بھول جاتے، دنیا کا ہم و غم بھول جاتے. امام کی آواز تلاوت میں ایسی دل نشینی رہتی تھی کہ انہیں کچھ دنیا کا شوق ہی نہیں ہوتا تھا، وہ دیر تک امام کو سنتے رہتے تھے. یہ تلاوت کے آثار ہیں. یہ صرف ظاہری اثر ہے، معنوی اثر تو اپنی جگہ پر. یہ قرآن کی تاثیر میں، یہ سب میں نے اس لیے عرض کیا کہ جہاں ظرف آمادہ ہو وہاں قرآن سوئے ہوئے کو جگا دیتا ہے. قرآن کی یہ تاثیر ہے. اذا تلیت علیہم آیت، جب بھی آیت الہی کی تلاوت ہو. اسی طریقے سے امام حسین کا وجود مبارک 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک
بعد شہادت سے لے کر آج تک جہاں کہیں بھی ذرہ ظرف ملا، امام حسین کو خداوند عالم نے وہ وسیلہ بنایا کہ اس کا دل مائل ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ تو ایک جملہ عرض کرنے دیجئے، امام کی بارگاہ سے مائل ہو کر آنے والے تو بہت ہیں، مگر کامیاب اور کامل وہ ہیں جو امام کے مکتب سے وابستہ ہو کر، امام کی تحریک میں شامل ہو کر، آواز استغاثہ میں حقیقی طور پر لبیک کہہ کر شامل ہو جائیں۔ اور نہ امام حسین کی ذات مبارک میں اتنا اٹریکشن، اتنی کشش ہے کہ خدا کو نہ ماننے والے بھی، دین کے پیروی نہ کرنے والے بھی، کسی اور مذہب کو بھی نہ ماننے والے امام کی بارگاہ میں اور امام کے بارے میں جب سنتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ خراج پیش کرتے ہوئے نظر آتے۔ آپ کو یہ خصوصیت امام کے وجود میں ملے گی، اور امام حسین بھی احساس کو جگاتے ہوئے۔ اسی لیے کیوں مدینے میں امام حسین نے شہادت نہیں دی؟ آپ مجھے بتائیں، کیا جب سوال بیعت ہوا ولید کے دربار میں تو امام حسین وہیں پہ انکار کر دیتے، وہیں پہ تلواریں چلتی؟ کہ امام کو ڈر تھا؟ یہی تدبیر الہی ہوتی ہے، یہ امام کی الہی سیاست ہوتی ہے، یہ حکمت امام ہے۔ ضمیروں کو بیدار کرنا تھا، صرف جان دے دینے کا شوق نہیں ہے، جان دینا بھی ہے، مقصد کو حاصل بھی کرنا ہے۔ پوری تدبیر ہے، جان دینے کے لیے تیار تھے، صرف جان نہیں۔ جان کی کیا حقیقت تھی؟ بی بی زینب کا پردہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کوئی کم قربانی نہیں ہے۔ بقول آیت اللہ جوادی آملی کے کبھی کبھی زمانے میں لوگ تقریروں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی پیغام سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی ضمیر جگانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ یزید نحس کے زمانے میں معاشرہ اتنا مردہ ہو چکا تھا، اتنا مر چکا تھا کہ اب تقریروں سے، صرف خطبوں سے، صرف کلام سے کام نہیں چل رہا تھا۔ خطبے بھی دیے گئے، تقریریں بھی کی گئی، مگر یہاں ضرورت تھی ایک شبیہ رسول کی قربانی پیش کی جائے، ایک شبیہ امیر المومنین کی قربانی پیش کی جائے، ایک شہزادہ علی اصغر کی قربانی پیش کی جائے، اور عصمت کبریٰ جناب فاطمہ کی ثانی جناب زینب کے چادر کی بھی قربانی پیش کی جائے، تاکہ ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا جائے، قیامت تک کے لیے انسانوں کو بیداری کا انتظام کر دیا جائے۔ یہ کام قرآن کا تھا، اور اسی قرآن کے کام کو تسلسل دیا امام حسین نے۔ قرآن نے کیا کیا؟ توجہ کا طالب ہوں۔ بالکل جب موضوع پہ بات ہو تو آپ کو ایک ذرا سی درسی کیفیت بھی رہتی ہے، یا لگے بھی کہ یہ ڈرائی یا خشک موضوع نہیں، بالکل تازہ باتیں اور ہماری زندگی سے مربوط باتیں۔ قرآن مجید نے کیسا انقلاب برپا کر دیا، انفرادی زندگی میں بھی، انڈیویجول لائف میں بھی لوگوں میں تبدیلی آئی، پورے سماج میں۔ دیکھیے اس زمانے کا سماج کیسا تھا۔ قرآن مجید کچھ معاشروں کو زندہ معاشرہ کہتا ہے، کچھ سوسائٹیز لائیو زندہ ہیں، کچھ مردہ سوسائٹیز ہیں، مردہ قومیں ہیں، قوم مردہ ہوتی ہے۔ کون قوم مردہ ہوتی ہے؟ پوری کی پوری قوم مردہ ہوتی ہے کبھی۔ الحمدللہ ہمارے پاس کربلا ہے، ہمارے پاس زمانے کے امام کا انتظار ہے، ہم بڑی زندہ قوم ہیں، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، دلیل کے ساتھ ہے، حقیقت ہے۔ اب اس زندگی سے میں کتنا فائدہ اٹھا رہا ہوں یہ اپنی جگہ۔ مردہ قوم کی پہچان کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں توجہ کا طالب ہوں۔ مردہ قوم، پہلی سادی سی بات، جس میں ایک دوسرے کا احترام نہ ہو۔ مردہ قوم کی پہچان کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس سوسائٹی میں نہ ہو وہ سوسائٹی مردہ ہے۔ جہاں نیکی کی طرف نہ بلایا جائے، برائی سے نہ روکا جائے، ظلم کو ظلم نہ کہا جائے، مظلومیت کو مظلومیت نہ کہا جائے، ظالم کو ظالم نہ کہا جائے، مظلوم کو مظلوم نہ کہا جا سکے، جہاں حق بیانی نہ ہو، جہاں سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ نہ کہا جا سکے۔ اب نہیں معلوم مجھے آج کی دنیا کی، پوری دنیا کی صورتحال کو ایک مردہ قوم کی طرف پہ دیکھنا ہے یا کیا نام دینا ہے۔ اگر پوری دنیا کی حالت کو دیکھیں، پورے میڈیا کو دیکھیں، مردہ قوم ہونے کی ایک پہچان احترام نہ ہونا ایک دوسرے کا، دوسری پہچان امر بالمعروف نہ ہونا، تیسری پہچان یہ جہنمی لوگوں کی بھی پہچان ہے۔ جہنم کے جو گروہ ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ جہنم میں جتنے لوگ ہوں گے سب ایک دوسرے کے دشمن۔ خدا یا تو اس پر زیادہ عذاب نازل کر، وہ کہے گا اس پر، وہ گروہ کہے گا اس پر، خدا کہتا تم سب پہ ڈبل عذاب ہوگا۔ اور جنتی لوگ کون ہیں؟ فیہا قیلا سلاما سلاما، وہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، پیس ہی پیس ہے، امن ہی امن ہے، دوستی ہی دوستی ہے۔ پیس اور امن کی تفسیر میں کہا گیا کہ یہ کیسی پیس، کیسا امن کا، اس کی ایک مثال یہ کہ یہ تو ایک تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بہت کلیئر ہوگا، سیکورٹی چیک کر کے ادھر ادھر آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی،
وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہاں ڈیفنس کے نام پر تمام تر دنیا کے وسائل کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لا اینڈ آرڈر کے علاوہ، جان کے خطرے کے علاوہ پیس آف مائنڈ. کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کوئی کسی کی آبرو ریزی نہیں کرے گا، کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا، اور سب ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کے پیار میں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے کہ وہاں محبت ہی کا ماحول ہوگا، مکمل سلامتی ہوگی. اچھا، اس کے لیے کہا گیا کہ ہم دنیا کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. دنیا کے اندر کچھ قومیں جنتی قومیں ہیں، کچھ گھرانے جنت ہیں، پریکٹیکل جنت ہیں، اور کچھ قومیں یا کچھ ماحول عملی جہنم ہیں کا اسی کی نشانی. اچھا، جو گھرانہ جنتی گھرانے کی پہچان ہے، کیا ان کے یہاں کوئی بیماری نہیں آئے گی، فائنینشیل پرابلم نہیں آئے گی، ٹینشن نہیں ہوگا، یہ سب ہوگا، مگر ایک دوسرے کا احترام ہوگا، امر معروف ہوگا، اور ساتھ ساتھ بندگی پروردگار کا شوق ہوگا، اور ایک دوسرے کی محبت ہوگی. کہا گیا یہ جنتی گھرانے کی پہچان ہے. ہمارا موضوع نہیں ہے، میں اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جنتی لوگوں کی دنیا میں نشانیاں بتائی گئی ہیں. جنتی وہ ہیں جن کا وجہم منبسط، کھلا چہرہ ہوگا. یعنی کیا ہے، جو بیوٹی کی انڈسٹری چلتی ہے، فٹنس کے اس حساب سے بہت دیکھنے میں فٹ نظر آئیں گے نہیں. وجہم منبسط، کھلا کھلا چہرہ، رنگ کالا ہو کہ گورا ہو کہ سرخ ہو کہ کچھ اور ہو، لیکن جب دوسرے سے ملتے ہیں تو کھل کر کے ملتے ہیں، کھل کر کے ملتے ہیں. وجہم منبسط، رجل فصیح، لسان فصیح، ان کی زبان بڑی فصیح ہوگی، یعنی بہت پیور اردو بولیں گے یا پیور گجراتی اور عربی بولیں گے مومنین. نہیں، زبان کون سی بھی ہو، بولنے کا انداز ایسا ملائم اور نرم اور دل نشین ہوگا، دل کو چبھنے والا نہیں ہوگا، دلوں کو چھونے والا ہوگا. یہ جنتی لوگوں کی پہچان ہے. ید معطیہ، یعنی کہ ہاتھ بند ہے، جو کچھ ہم جماتے جائیں، جمع کرتے جائیں، جمع کرتے جائیں، سب اپنے لیے نہیں، عطا کرنے والا ہاتھ ہوگا، کھلا ہاتھ ہوگا. یہ جنتیوں کی پہچان ہے. رجل وجہ منبسط، لسان فصیح، ید معطیہ، قلب رحیم. یہ جنتی لوگوں کی پہچان، جن کے دل مہربان ہوتے ہیں. وہ مظلوم کی آہ پہ یہ نہیں دیکھتے یہ اپنا ہے پرایا ہے، یہ میرا ہے غیر ہے. جہاں بھی مظلوم ہوگا ان کا دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. یہ پہچان ہے، اور اس کی معراج آپ کو نظر آئے گی. قلب رحیم کی معراج اپنے دشمن کے چہرے کی مرجھاہٹ جو نہ برداشت کر سکے. کون دشمن؟ قاتل. ابن ملجم نے 1000 درہم میں تلوار خریدی تھی، 1000 درہم کا زہر پلایا تھا. جب شربت لے کر، جام شیر لے کر مولا امام حسن مولا کی بارگاہ میں آئے تو ایک مرتبہ کہا، بیٹا مجھ سے اس قاتل کے چہرے کی مرجھاہٹ نہیں دیکھی جاتی، پہلے اسے سیراب کر دو. اسے کہتے ہیں امیر المؤمنین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ اتنا بیکورڈ اور اتنا گرا ہوا تھا، جو کہ جس کے یہاں امر معروف تو دور کی بات ہے، جہل علمی، جہل عملی. اگر آپ متوجہ ہیں اور آپ تھکے نہیں ہیں، میں ظاہر ہے کہ لمبا تو نہیں چلوں گا، ٹائم کے اندر بات تمام کروں گا، مگر جو بات ہے اس کو عرض کر دوں گا آپ کے اگر توجہ رہے. دیکھیے کیسا انقلاب قرآن مجید کیسا اثر ڈالتا ہے، اور کس طریقے سے ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے، راہ حق کی دعوت دیتا ہے، اور کیسا اثر ظاہر ہوا ہے قرآن مجید سے کہ جس قوم کے درمیان قرآن کو سنایا گیا، وہ لوگ، وہ معاشرہ، وہ قوم کیسی قوم تھی، جن کا جو جاہل تھے علم کے اعتبار سے بھی، اور جن کے ہاں عمل کی بھی جہالت تھی. کوئی بہت ڈیپ، بہت فلسفیانہ بات نہیں ہے، سادی سی ہی بات ہے، آپ کی سنی سنائی باتوں کو رب دے رہا ہوں میں. جہل علمی یعنی نالج کا نہ ہونا. جہالت اور نالج کا نہ ہونا بھی دو طریقے کا ہے. ہم طالب علموں کی زبان میں کہتے ہیں، ایک ہے جہل، سادہ سا جہل، آدمی کو پتہ نہیں ہے، الٹریسی ہے، نالج نہیں ہے، قانون نہیں ہے، کلچر نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، جہالت ہے. اس کو کہتے ہیں جہالت ہے. ایک ہے جہل مرکب، اسی جہل علمی کا حصہ ہے جہل مرکب. یہ نہیں کہ نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے مگر سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہیں. نہیں جانتے مگر یہ نہیں جانتے کہ نہیں جانتے. اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. انکس کے بداند و بداند کے بداند، 4 مصرے ہیں، اس کا آخری مصرع ہے انکس کے نداند و بداند کے و نداند کے نداند در جہل مرکب ابد الدہر بماند. یعنی جس کو کچھ پتا نہیں ہے
اور اسے یہ نہیں پتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا ہے, اسے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے بہت کچھ پتا ہے, تو وہ کبھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہوتا. اس کو منزل, جس کو اردو زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں ہم ہماری مثال میں کہ بھئی اگر کوئی سویا ہوا ہے تو آپ اس کو شانہ ہلا کر جگا سکتے ہیں, اٹھو جلدی ٹائم ہو گیا, اٹھو جلدی ایئرپورٹ چلنا ہے, اٹھو جلدی جاب پہ جانا, اٹھو جلدی مجلس پہ چلنا ہے. لیکن جو بن کے لیٹ جائے, جو سویا نہیں ہے مگر سونے کا ڈھونگ رچا رہا ہے, آپ اس کو جگانے کی بھی کوشش کریں, اٹھنا جاگنا نہیں, کیونکہ اس کا سونا ایک ڈھونگ ہے, اس کو جگایا نہیں جا سکتا. رسول اللہ نے جس معاشرے میں قرآن سنایا وہاں علمی جہالت بھی تھی پہلے مرحلے والی, جہاں پہ نہ قانون کا پتہ, نہ لا اینڈ آرڈر, نہ تہذیب, نہ کلچر, نہ لکھنا پڑھنا زیادہ لوگوں کو آتا تھا. اس کے علاوہ جہالت مرکب, جہل مرکب کیا تھا؟ توجہ ہے آپ کی. جہل مرکب یہ کہ قبیلہ پرستی بڑی چیز ہے, تکبر کرتے لوگ, بھائی چونکہ میرے پاس کچھ سکے درہم زیادہ ہیں لہذا میں بڑا ہوں, یہ جہل مرکب ہے. اگر مال پر فخر ہو تو جہل مرکب ہے, قبیلے کی بنیاد پر فخر فروشی ہو تو یہ جہل مرکب ہے. یہ قرآن کی باتیں ہیں, کوئی تکلف نہیں ہے. بیٹی کو ذلت سمجھا جانے لگا, عورت کو ذلت سمجھا جانے لگا, یہ جہل مرکب تھا. یعنی نہیں جانتے تھے, پہلا مرحلہ نہ جاننا, دوسرا مرحلہ غلط چیزوں کو جانکاری سمجھ کر معیار بنا لینا. بہت سی مثالیں ہیں. ایسا بھی ہوتا تھا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قرآن مجید کی آیتیں ہیں. قبیلوں کی تعداد گنتے گنتے لوگ جا کے قبروں کو گننے لگے, ہمارے مردے اتنے, ہماری قبریں اتنے. اور اس کے ساتھ جہالت عملی, یہ دو جہالتیں تو علمی تھیں, سادہ جہل یا جہل مرکب. عملی جہالت کیا تھی؟ عملی جہالت قمار بازی, نشہ کرنا, شراب. دیکھیے ہو سکتا ہے آپ کہیں گے آپ کتنی پرانی باتیں کر رہی ہیں, تو آج کے زمانے میں اس کو ایڈوانس کلچر سمجھا جاتا ہے. نہیں, یہ سو کالڈ ایڈوانس جاہلیت عملی ہے. پرانے زمانے میں ایک پروگرام میں ہم نے خود سنا, ویسے رپورٹ سب آپ تو جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر آج بھی کتنی بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہے, بیٹیوں کو ماں کی شکم میں ختم کر دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے. کروڑوں کی تعداد میں, ملینز کی تعداد میں, شاید زیادہ تھرڈ ورلڈ میں بیٹیوں کو. اور آج کا انسان کہتا ہے کہ بڑا ایڈوانس ہے, بہت مہذب ہے, سویلائزڈ ہے, اور نہ جانے کتنی آرگنائزیشنز, کتنی سویلائزیشن کی باتیں, تہذیب کی باتیں, کلچر کی باتیں. وہ پرانی جہالت تھی کہ جہاں باپ لے جا کے بیٹی کو قبر میں زندہ دفناتا تھا, اور آج کی ایڈوانس جہالت ہے کہ ماں کے شکم کو ہی بچی کا مقتل بنا دیا جاتا. یہ جہالت ہے, جہالت عملی. قمار بازی, انتقام, انتقام, بات بات پر انتقام لینا, یہ اس زمانے کا کلچر تھا جسے قرآن نے بدلا ہے. بات بات پر انتقام. یاد رکھیں, انتقام کوئی اچھی صفت نہیں ہے. جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں کوئی کمپرمائز نہیں. ذاتی معاملات میں کبھی کسی سے بدلہ لینے کا سوچو ہی نہیں, سبق سکھانے کی بات ہی نہیں ہے. اگر یہ سب چیزیں, کیفیتیں سوسائٹی میں, معاشروں میں اور خاندانوں میں آ جائیں تو فیملیز کے جو بہت سے ایشوز ہیں وہ کافی حد تک حل ہوتے ہوئے نظر آئیں. بات بات پہ بحث, بات بات پہ بحث, اپنی چلے, اپنا ہی نظریہ چلے, نہیں, یہ چیزیں نہیں چلنے والی. بہرحال یہ جہالت عملی تھی. علمی جہالت کے علاوہ جہالت عملی تکبر. تکبر کا مطلب کیا؟ صرف ایگنورنس نہیں, اپنے آپ کو برتر سمجھنا, میں بڑا. اور آپ کو ایسے ہی واقعات ملیں گے کہ جیسے لوگ چلتے ہوئے چلتے تو ایسا دکھا کہ میں بڑا آدمی. ایک جگہ پہ کسی کو اندر جانے کا وقت آیا, ایسے واقعات ہیں. دہلیز جو ہے, جو یہاں سے انٹر ہونا تھا, اس کا قد چھوٹا تھا, چھوٹی تھی, تو اب ان کو اندر جانا ہے تو سر جھکا کے جانا پڑے گا. کہا نہیں, میں تو سر جھکا, دہلیز توڑی جائے تاکہ وہ اندر آئے. تکبر, یہ جہالت عملی. اس معاشرے میں قرآن کو سنا کر رسول اللہ نے اپنے کردار سے کتنا بدلا, کتنا بدلا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ رسول اللہ نے کہا جو بھی ایک تازیانہ ہلکا سا ایک ڈنڈا ناقے پہ بے وجہ مار دے تو میرے دین میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. جہاں پہ لوگ قبیلہ پرستی پر اتراتے ہوئے ایک دوسرے کو مارنے پر تیار ہوتے تھے, وہاں مرنے کے لیے مسابقت ہو رہی ہے. معمول سیدھی سادی باتیں ہیں. آپ سنتے ہیں رسول اللہ کا کردار, بچوں کو سلام کر رہے ہیں. ساتویں آسمان کی معراج پہ جانے والا رسول
مکے اور مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کر کے آواز دے رہا ہے. دیکھو میں پہل کر رہا ہوں سلام کرنے کی. کتنی تبدیلی آئی. ٹھیک ہے منافقین کا رول اور ان کی سازشیں اپنی جگہ پر، مگر کرداری اعتبار سے پوری قوم کے اندر، پورے علاقے میں ایسا پیغام رسول اللہ نے دیا کہ جو مردہ معاشرہ تھا اسے زندگی دے دی. اور یہی قرآن کی آیت ہے یحیی الارض بعد موتہا. زمین مرنے کے بعد زندہ ہو جائے. کیسے زندہ ہوتی ہے؟ کہا جہاں قوم زندہ ہو جائے. قوم کی زندگی کہاں میں ہے؟ احترام میں، علم میں، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے میں، امر معروف میں، نہی عن المنکر میں، بروں کو کی برائی سے دور رہنے میں، اور اچھوں کی اچھائی اور اہلیت کی بنیاد پر ان کو مقام دینے میں. توجہ کا طالب جلدی سے نتیجہ لینا. امام حسین کی قربانی رسول اللہ کے بعد، قرآن سنا دینے کے بعد ارتداد. قرآن کیا ہے کہ تم پلٹ نہ جانا. رسول کے بعد جو پلٹنے کا سلسلہ شروع ہوا، سلسلہ تو بہت پہلے شروع ہو چکا، ملاوٹ کا کام، لیکن آتے آتے رسول اللہ امام حسین کی قربانی کے وقت کے حالات اگر آپ دیکھیں تو ایسا تھا کہ جہاں توحید کا بھی انکار، رسالت کا بھی انکار، ولایت کا بھی انکار، نماز کا بھی مذاق اڑایا ظالم نے، یزید نے. یہ جو پورا سلسلہ چلا، جہاں لوگ پلٹ گئے تھے، گویا احیاء قرآن کی ضرورت تھی. اب آپ امام حسین کا کلام پڑھیں. اما ترون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بنی امیہ نے دین کو قید کر لیا ہے؟ نمازیں تھیں مگر نمازوں کو قید کیا ہوا تھا. ظاہری حج کی عبادت تھی مگر فریضے حج کو بھی ظالموں نے بے روح کر کے قید کر دیا تھا. یہ وہ موقع تھا جہاں پر دین خدا کو آزاد کرنے کی ضرورت تھی، انسانیت کو بچانے کی ضرورت تھی. لہٰذا امام حسین چلے، اے تلوارو آؤ حسین کو لے لو. امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی. اب کیا اس کے بعد پوری تبدیلی آ گئی، سب کچھ چینج ہو گیا؟ کہ نہیں. قیامت تک جن کو حق کا راستہ چاہیے، جو نبیوں کی تعلیمات دیکھنا چاہتے ہیں، جو قرآن کی حقیقی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ امام حسین کی قربانی اور آل محمد کے کردار میں ڈھونڈیں. بس یہی حقیقی قرآن ہے. لہٰذا امام حسین کی قربانی کے ساتھ جو سلسلہ چلا وہ شام تک پہنچا. بعد شہادت اگر صرف امام حسین کو اپنی قربانی ہی پیش کرنی ہوتی تو پتا تھا کہ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن عورتوں کو لے کر کیوں چلے، بچوں کو لے کر کیوں گئے؟ کہ نہیں، یہ قربانی ایک تو جان کی قربانی دینی ہے، اور جان کی قربانی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی قربانیاں بھی دینے کی ضرورت ہے کہ جس سے شہادت کا مقصد دنیا تک پہنچ جائے. بہرحال کچھ بات اس طرح سے آگے بڑھی کہ ہم یہیں تک پہنچا سکے اپنی گفتگو کو کہ قرآن مجید مردہ ضمیروں کو جگانے والا، امام حسین کی قربانی دنیا کو قرآن کی طرف لوٹانے والی. اور آج ہم سب یہ تذکرہ کر رہے ہیں اور دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ مظلوم کربلا کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے زندگی ملتی ہے، یہاں سے حیات ملتی ہے. جو اس بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ بات کہنا ہر کسی کا فرض بھی ہے، اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اگر کوئی توحید سمجھنا چاہتا ہے، اسلام کی حقیقی تصویر دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے کربلا کے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. امام حسین، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ امام کی شہادت پر پتھر بھی گریا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین سے خون جاری نظر آتا ہے، درختوں پر خون کے آثار دیکھے گئے، آسمان سے خون کی بارش ہوئی. یہ سب روایتوں میں ہیں اور ثابت شدہ حقائق ہیں. ایک مظلوم کربلا کی شہادت اتنا بڑا المیہ کائنات جس کو اٹھا نہ سکی، اور اللہ نے جس پر اتنا اثر رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قربانی دردناک ہونے کے ساتھ ساتھ صبر کی اور شجاعت کی اس معراج پر تھی قربانی کہ جو کل نبیوں کی محنتوں کو بچا رہی تھی. تو مجھے مصائب کے چند جملے عرض کرنے سے پہلے یہ کہنے دیجئے، جو امام حسین کی عزاداری اور امام حسین کی شہادت سے متاثر نہ ہو سکے، اس کو پتھر کہنا پتھروں کی توہین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتھروں نے گریہ کیا ہے غم امام حسین نے. اسے جانور کہنا جانوروں کی توہین ہے، اس لیے کہ جانوروں نے گریہ کیا ہے غم امام حسین نے. درخت خون روئے ہیں، صحن کعبہ میں خون کے آثار دیکھے گئے ہیں، بیت المقدس میں خون کے آثار دیکھے گئے ہیں. جنوں نے گریہ کیا، ملائکہ نے گریہ کیا، انسان نے گریہ کیا. پتہ چلا جو شہادت امام حسین سے متاثر نہ ہو اس کا قانون تکوین کائنات میں کوئی مقام نہیں ہے. حسین وہ کہ جس کا پورا عالم جس سے متاثر نظر آئے، جس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر ہو. عزادارو، جس مصیبت کو برداشت کرنے کی صلاحیت میں نے عرض کیا کل کائنات میں نہیں تھی،
नबियों की रूहें तड़प रही थी। वज़्न मुसीबत मज़लूम करबला, इमाम हुसैन की शहादत का वज़्न इतना ज़्यादा था कि ज़मीन व आसमान इस मुसीबत को बर्दाश्त न कर सके, जिस मुसीबत को कायनात बर्दाश्त न कर सके। और जिस मुसीबत को सुनकर जनाब आदम ने गिरिया किया, नूह ने गिरिया किया, इब्राहिम ने गिरिया किया, ईसा मूसा ने गिरिया किया, रसूलुल्लाह ने जिस मुसीबत को सुनकर गिरिया किया, जनाब सैयदा ने जिस मुसीबत को सुनकर गिरिया किया, इमाम हसन ने जिस शहादत की खबर पर गिरिया किया, ये सब सुनकर गिरिया करना था। अल्लाह, जिस मुसीबत को कायनात बर्दाश्त न कर सकी, जिस मुसीबत को अंबिया और पंजतन सुन न सके, उस मुसीबत को दरे खैमा पर खड़ी एक बहन देखती रही। देखना और है, सुनना और है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने अपने माजाए की शहादत को किस आलम में देखा? एक मरतबा दरे खैमा पर खड़ी आवाज़ देती रही, ए मरे साद, तू खड़ा देख रहा है और मेरा माजाया ज़िबा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैदान से नहीब सी आवाज़ आई, ए बहन, हुसैन जिंदा है, खैमे में चली जाओ। आज़ादार मंजिलें आगे बढ़ी। जनाब ज़ैनब ने बस यहीं उनकी मुसीबतों का खात्मा नहीं हुआ, ज़ैनब ने और क्या देखा? वो मंजर भी देखा कि भाई का बेगोरो कफन लाशा है और जालिम आवाज दे रहा है, कौन है जो हुसैन के जनाजे पर घोड़े दौड़ाए? ज़ैनब ने वो मंजर भी देखा। ज़ैनब ने कूफा का मारका भी तय किया, शाम का मारका भी तय किया। अल्लाह अकबर। ये बीबी जिसके लिए तारीख अपने अंदर अल्फाज महदूद पाती है, जिसकी अजमत का इकरार किए बगैर कोई मुतफक्किर, कोई दानिशर नहीं रह सकता। इसको सिर्फ भाई बहन के रिश्ते में या अमीरुल मोमिनीन की सिर्फ बेटी होने के रिश्ते में नहीं, ये अली की वारिसा थी, ये इस्मत कुबरा जनाब सैयदा की वारिसा थी, जिसने एक एक मरहले को तय किया। अल्लाह अकबर। और जिसने अपने भाई का मातम किया। कौन भाई? जो इमाम वक्त है। अपने भाई के उन्वान से ही नहीं बल्कि इमाम वक्त की नुसरत में। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है कि इमाम हुसैन की शहादत से पहले जब कमसिन बच्चों को बीबी ने आमादा किया तो ये कहा कि बेटो, मुझे सुरखरू कर देना, मेरे भाई पर कुर्बान हो जाओ, इमाम वक्त पर कुर्बान हो जाओ। दुनिया की कोई माँ अपने भाई से जितनी भी मोहब्बत करे, बच्चों से ज़्यादा उसकी मोहब्बत नहीं हो सकती। लेकिन तारीख कहती है, दो कमसिन बच्चों के जनाजे आए, माँ ने सर सजदे खालिक में रख दिया। इन्ना लिल्लाह, खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ये मौका दिया। और काफिला असीर होकर कूफा पहुंचा, कूफे से शाम, शाम में जब रिहाई का वक्त आया, आज़ादारो अरबईन की तारीखें आ रही, इंशाअल्लाह अरबईन के मसाइब आप सुनेंगे। एक मरतबा कैद खाने शाम से रिहाई का पैगाम आया और सैयद सज्जाद के जरिए से मशवरा भी दिया गया। जो मालो असबाब लूटा गया था वो सब वापस आ रहा है। यहाँ तक के शहीदों के सर आ रहे हैं, एक एक सर आ रहा है और वारिस बीबी आगे बढ़ करके अपने वारिस का सर अपनी आगोश में ले रही है। अल्लाह, यहाँ तक कि किसी हसीनो जमील जवान का जब सर आया तो शाम की औरतों में किसी ने आवाज बुलंद की, खुदा करे है इस जवान की माँ दुनिया में न रहे। अल्लाह, इस जवान के सर को कोई माँ कैसे देख सकती है? उम्मे लैला ने बढ़कर आवाज दी, नहीं, ये माँ जिंदा है और इस मुसीबत को भी बर्दाश्त करेगी। अज़ादारों सरहाए शहदा आने लगे। यहाँ तक कि दो कमसिन बच्चों के जब सर आए, तारीख कहती है माँ आगे नहीं बढ़ी। किसी खातून ने कहा, क्या इन बच्चों की माँ दुनिया से उठ गई? इन बच्चों का कोई वारिस नहीं है। ज़ैनब ने आवाज दी, माँ है तो मगर अपने भाई का मातम करेगी, गिरिया हुसैन का करेगी। अल्लाह अकबर। क्या वफादारी की इंतहा थी। कैद खाने शाम से काफिला रहा हुआ, बीबी भाई की कब्र पे आई, खुद को गिरा दिया, भैया मैं कैद खाने शाम से रहा होकर आई हूं भैया, तुम्हारे बाद बहुत बार मुसीबत उठाना पड़ा। आज़ादारो आखिरी जुमला, बीबी मदीना पहुंची, रोज़े रसूल पर आई, या जद्दा इन्नी नायतुन इलैकल हुसैन, अपने बच्चों को नायाद नहीं किया। यहां तक कि तारीख कहती है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इशारा किया जनाब अब्दुल्ला की ख्वाहिश पर, बीबी अपने घर आई, गोया मिशन मुकम्मल कर चुकी थी, हुसैन का पैगाम पहुंचा चुकी थी। अब जैसे ही बीबी अपने घर आई खाने अब्दुल्ला में, तो एक मरतबा क्या देखा? दो छोटे छोटे अम्मा में, दो मेहराब, दो मुसल्ले, एक माँ थी। माँ का दिल टूटा। एक मरतबा ज़ैनब ने मदीने से करबला का रुख किया, ए मेरे लाला मोहम्मद, तुम्हारे बगैर ये घर सोना है, यहाँ सन्नाटा ही सन्नाटा।
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہمارے قلیل اعمال قبول فرما، ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے ہمیں اپنی کوششوں میں اخلاص نیت کی توفیق عطا فرما. مالک جو پریشان حال ان کی پریشانی وہ دور فرما، جو بیمار ہمیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. خاص طور سے جن بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے مالک انہیں بحق بیمار کربلا شفا کامل و عاجل عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں مومنین ہزادار ہیں سب کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، زیارت گاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً کربلا، معلی، نجف، اشرف اور تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما. مالک پرچم اسلام کو سر بلند فرما، علماء کرام، مراجع اعظام سب کی حفاظت و نصرت فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. دانش یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین. برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد کرب و بلا نا برباد ہوئی میں. زینب کو نہ رسایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا نا برباد. ایک دن تھا کہ اس شہر کی کرتی تھی میں شاہی اور آج تباہی اور آج تباہی. بے غسل پڑا مور نبوت کا نگینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی. میں کس لاش پہ رو کسے چھوڑوں میں برادر لاشیں ہیں 72 لاشیں حد یہ ہے کہ رونے کی اجازت بھی ملی نہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہے آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ
مائیں بھی نہ پہچان سکی بچوں کے چہرے بکھرے ہوئے سہرے ہے خون کے دریا میں غریبوں کا سفینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ایک آگ ہے خیموں میں قیامت کا سما ہے غازی تو کہاں ہے غازی تو کہاں ہے اے دیکھو تو ردا چھین گیا شمر کمینہ برباد ہوئی میں ہے آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں چادر چھنی در لے لیے اب ظلم نہ ڈھاؤ بابا سے ملاؤ بابا نیزے کے تلے بیٹھ کے روتی ہے سکینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں پابندے رسن بیبیاں بازار کھلے سر ہر موڑ پہ پتھر ہر معصوم یتیموں کا بہا سرخ پسینہ ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ مائیں بھی نہ پہچان سکی بچوں کے چہرے بکھرے ہوئے سہرے بکھرے اے ہے خون کے دریا میں غریبوں کا سفینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا میں پابندے رسن بیبیاں بازار کھلے سر ہر موڑ پہ پتھر ہر موڑ معصوم یتیموں کا بہا سرخ پسینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا باد ہوئی میں شوکت سر مقتل یہ کہا بنت علی نے زہرا کی پلی میں زہرا اے بھیا تیرے بن خاک تیری بہن کا جینا برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں یا حسین یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میں وہی زینب مزتر ہوں نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب مزتر ہوں نہ پہچانا مجھے میں تباہ حال ہوں بے گھر ہوں نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب مزتر ہوں نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب مزتر ہوں نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب مزتر ہوں نہ پہچانا مجھے میں تباہ حال ہوں بے گھر ہوں نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب مزتر ہوں نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب مزتر ہوں نہ پہچانا مجھے کیا خبر تھی کیا پتا تھا یوں کبھی اجڑیں گے ایک پہر میں میرے پیارے یوں سبھی بچھڑیں گے میں تباہ خاک پہ بیٹھی ہوں نہ پہچانا مجھے میں وہی نہ مجھے میں وہی نہ مجھے کھینچا بستر سر سے چادر اسیر کر ڈالا وقت نینا نہ مجھے یوں فقیر کر ڈالا ایک چادر کو ترستی ہوں نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب مزتر ہوں نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب مزتر ہوں نہ پہچانا مجھے بابا میرا تھا نبی کا بس ہی پتا ہے تجھے وہ علی تھا وہ ولی تھا جری پتا ہے تجھے میں اسی شیر کی بیٹی ہوں نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب مزتر ہوں نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب نہ مجھے رسیاں باندھ کے دربار کھڑا کر کے ہمیں پھر نہ انگلیاں بالوں میں دکھا کر وہ ہمیں تشت میں رکھ کے تیرے سر کو نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب مزتر ہوں نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب بابا دیکھو تیری بیٹی میں وہی زینب ہوں اماں ذرا ایک نظر ہو میں وہی زینب ہوں کوئی غم خوار نہیں میرا نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب مزتر ہوں نہ پہچانا مجھے میں وہی زینب مزتر ہوں نہ پہچانا مجھے سوچتا ہوں میں یہ ویسم ہوا تھا کیسا قہر ہائے زینب
ڈھونڈتا رہوں نہ پہچانا مجھے یا حسین. مومنین متوجہ ذہن. السلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا نيس النفوس يطفون بأرض طوس. السلام عليك علي بن موسى الرزاق ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على